ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے. ہاں اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے اور مقتول کی دیت ادا کرے. ہاں گھر والے اگر اس کے اوپر صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو یہ الگ معاملہ ہے. اور اگر کسی ایسے انسان کو قتل کر دے
جو دشمن قوم کا ہے تو اسے چاہیے کہ قاتل ایک گردن آزاد کرے، اور کسی ایسی قوم کے بندے کو قتل کر دے، کوئی انسان جن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان میثاق اور عہد ہے، تو چاہیے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے اور ساتھ مکمل دیت ادا کرے، اور جو کوئی یہ نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، بیماریوں کو دور کر کے شفائیں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست کا عنوان ہمارے گزشتہ تسلسل کی ہی اگلی کڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں عام مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کو جان سکیں
پھر اوامر پر عمل کر کے اور نواہی سے بچ کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93-94 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف اشارہ کیا۔ لازمی ہے کہ ہر انسان وہ ان معاملات کو جانے، اجتناب کرے، ڈر کر رہے اور ان معاملات کو بچوں کو بھی سکھائے تاکہ ایک انسان کو شریعت کا مزاج سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور ہر ایک مسلمان کو اس بات کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا۔ فتنے، فساد، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں اور طرح طرح کے شبہات انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ ان مشکلات، پریشانیوں، مصائب اور شبہات سے بچنے کا بڑا اہم اور بڑا آسان طریقہ وہ وہی ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک انسان اگر فتنوں سے، فسادات سے، شبہات سے، زمانے کی سختیوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، لازمی ہے کہ پھر وہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو تھام کے رکھے، مضبوطی سے تھام لے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو ایک انسان تھامے تب جب اسے حاصل کرے۔ جب ایک بندے کو رہنمائی پتہ ہی نہیں ہے، وہ قرآن کو پکڑ کے سینے سے لگا کے دبا لیتا ہے کہ میں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، کتب ستہ کو لیتا ہے اور سینے کے ساتھ لگا کے دبا لیتا ہے کہ میں نے احادیث کو تھاما ہوا ہے، تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ اس کو تھامنے کے لیے، فسادات اور فتنوں سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ دین کے ان بنیادی اصولوں کو جانیں، دین کے مزاج کو سمجھیں۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی تعلیمات سے ناواقف ہونا، دور رہنا، اور اس سے بھی بڑی مصیبت فکر نہ کرنا۔ ایک تو ہے کہ اس چیز کا پتہ نہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم نہیں پیدا ہوتا، پتہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور ناسور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس سے بڑی نحوست ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں کہ دین کی کلمات ہمیں پتہ نہیں ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم علماء سے پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہمیں آج نہیں پتا، 5 سال بعد پوچھے تب بھی نہیں پتا، یعنی وہ اہمیت ہمارے ذہن کے اندر ہے ہی نہیں دین کی تعلیمات کی کہ ہم اسے جانیں، اسے سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ بہرحال یہ بات تو اٹل ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے سے زیادہ خطرناک، پہلے سے زیادہ شبہات والا، پہلے سے زیادہ پریشان کن ہوگا، اور ان پریشانیوں کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ ایک انسان کو ان پریشانیوں کے ساتھ جب واسطہ پڑے گا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ فتنے کا شکار ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت پر فقر کا ڈر نہیں ہے،
مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں کہ تم اسی طرح قسمہ پرسی کی زندگی گزارو گے، تمہارے لیے کھانے کا کیا بنے گا، پر نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا دنیا کو تمہارے اوپر کھول کے۔ دنیا تمہارے پاس ایسے کھل کے سامنے آئے گی کہ تمہیں دین کا پتہ ہی نہیں رہے گا اور تم فتنے کا شکار ہو چکے ہو۔ ایک انسان اے سی لگا کے بڑی گاڑی میں وہ سفر کرتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں پہ بھی اے سی ہے، واپس آتا ہے گھر میں ماشاءاللہ اے سی ہے، اچھی بڑی انکم ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، ہم کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بہترین انسان اور نعمتوں والا انسان ہوں، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، لیکن اسے نہیں پتا یہ فتنے کا شکار ہے۔ کہتے بھئی یہ فتنے کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو بزنس کر رہا ہے کیا اسے پتا ہے کہ یہ حلال کا ہے؟ کیا اس بزنس سے اس کو اللہ کے قریب کیا یا اللہ سے دور کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں جو مال کے حقوق ہیں؟ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا وہ قصہ نہیں سنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ مدینے کے اندر نا ایسے دھمک پڑی، آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ زور سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو دھمک آتی، لرزہ تو طاری ہوتی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا مدینے میں زلزلہ آیا؟ کہا نہیں، عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا قافلہ آیا، اتنا بڑا قافلہ، تو وہ تجارتی قافلہ گزر رہا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، اتنے زیادہ اونٹ، اتنا مال۔ دسترخوان پہ بیٹھے، افطاری کا وقت ہے، تو وہ دیکھا کہ کھانے پڑے ہیں دسترخوان کے اوپر ڈھیر سارے، رونا شروع ہو گئے۔ غلام نے کہا حضرت کیا بات ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز میسر نہیں ہے یا کوئی پریشانی آن پہنچی ہے؟ کہا نہیں۔ کہتے ہاں وہ وقت بھی تھا جب عمار اور یاسر کو مارا جاتا تھا مکے میں، وہ وقت بھی تھا کہ مصعب بن عمیر مکے سے مدینے آیا تو ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا اسے کفن دینے کے لیے، اس کے پاؤں کے اوپر ہم نے بوٹی ڈالی اور اسے دفنا دیا، اتنی سی چادر اس کے پاس۔ آج اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نواز دیا، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ مجھ سے بہتر تھے، اس وقت میں چلے گئے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے نوازی ہیں، اتنے مال سے نوازا ہے، اتنی آسانیوں اور آسائشوں سے نواز دیا ہے، کہیں دین کے اوپر عمل کرنے کی نیکیاں جو میں نے کمائی سارا بدلہ اللہ نے مجھے کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا کہ لے یہیں پہ کھا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ کہتے ہیں روتے روتے اٹھ گئے، لقمہ نہیں لیا، جانتے تھے کہیں فتنوں کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ ہم جتنا دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی آسائشیں آ گئی اس کا مطلب ہے اللہ ہم پر راضی ہے۔ فتنوں کو پہچاننا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈر رہنا یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اس بات سے ڈرا کریں کہ کہیں میں فتنوں میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، اور اس فتنے سے، ہر فتنے سے نکالنے کے لیے اور بچاؤ کا طریقہ بہترین قرآن اور اس کی تشریح یعنی سنت۔ تو جتنا آپ دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ منسلک رہیں گے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کون سا فتنہ ہے، میں نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ بہرحال جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات، اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، غلطی سے، چاہتا نہیں تھا، غلطی ہو گئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے، دیت کیا ہے، اس کا طریقہ بتائیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ذکر کی ہے، تیسری، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں تک قتل کا تعلق ہے، مسلمان کو قتل کرنا،
یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا مسلمان کی حرمت کو سمجھنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے اندازہ لگائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا ما اعظمک واعظم حرمتک، ما اطیبک واطیب ریحک، اے بیت اللہ، اے کعبہ، کتنا زیادہ پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی عظمت ہے تیری اللہ کے نزدیک، اور تیری حرمت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تیری حرمت اتنی زیادہ۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا، تیری حرمت اور تیری توقیر اور تیری عزت اور تیرا شرف اور مقام اللہ کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے، یعنی بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ یعنی ایک انسان بیت اللہ کو گرا دے اور ایک انسان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، دونوں میں سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ وہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس بندہ مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ تھی۔ لیکن ایک انسان کی حرمت کیا ہے؟ سب سے زیادہ سستا اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور بعض جگہوں پر خصوصاً جیسے غزہ کا علاقہ یا اور بندہ مومن کا خون ہے، جس کا جی چاہتا ہے بھاگ دیتا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہے۔ حالانکہ اس کی حرمت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدہ، کسی انسان نے کوئی لوہے کی چیز پکڑی ہو، خنجر، تلوار یا کوئی اور، صرف کسی بندہ مومن کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے اسے مارنے کے لیے، مارتا نہیں ہے، اسے ڈراتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کا فرشتہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ تجھ پر لعنت ہو، تجھے حیا نہیں آتی بندہ مومن کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ قتل کرنا تو ابھی دور کی بات ہے بھائی، قتل تو آگے کا معاملہ ہے، صرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا صرف عام مسلمان نہیں، چاہے اس کا سگا بھائی ہو، اب بھائی بھائی کا تو معاملہ رہتا ہے، سگا بھائی بھی ہو اس کو بھی ڈرانے کے لیے کوئی انسان اشارہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کا فرشتہ اس کے اوپر لعنت شروع کر دیتا ہے، اس پر لعنت ہو اللہ کی۔ تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ بندہ مومن کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں مسلمان کی حرمت کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينتزع، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی اطلاع کسی کی طرف کرے۔ ہمارے ہاں گن پوائنٹ پر باقاعدہ مال چھین لیا جاتا ہے، مار دوں گا نہیں تو دے دو سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوٹنا تو بات کی بات ہے، آپ کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا کبھی کرنا بھی نہ۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دماغ سے تمہاری عقل کو چھینے، ٹریگر دبایا، قتل ہو گیا، بھاگ گیا، اور یہ وہ جو ایک کام تو نے کیا اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے ایک گڑھے کے اندر پھینک دے، تو نے مسلمان کی جان لے لی۔ تو لہذا اس طرف جانے والے اسباب سے بھی دور رہنا، کبھی یہ بات نہ سوچنا کہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ قیامت کی علامات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب جب آئے گی تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اور قتل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتل ایسا نہیں کہ تم مشرکوں کو قتل کرو گے، صحابہ بندہ اپنے ہمسائے کو، پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچے کو، چچے کے بیٹے کو، ان کو قتل کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری عقلیں کہاں ہوں گی، بے وقوف لوگ ہوں گے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن تمہاری عقلوں کو چھین لیا جائے گا۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے نا،
بے وقوف ہوں گے، ان کی عقلوں کے اندر پردے ہوں گے. ہاں ان بے وقوفوں کو اپنی عقل پر مان اتنا ہوگا کہ ہم بڑی بلا ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر عقل کا ذرہ بھی نہیں ہوگا. بے وقوف لوگ ہوں گے. اچھا اس بے وقوفی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی پاگل ہوں گے. پاگل کا قتل تو ویسے ہی شریعت معاف کرتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے پاس شعور نہیں ہوگا، دین کی تعلیمات نہیں ہوں گی، معاشرے کے اندر کیسے گزارا کرتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور وہ سمجھے گے نہیں قانون سازی ہم کرنے والے ہیں، جاؤ یہاں پہ فلاں کو قتل کر دو، ہاں قتل کر دیا، ہاں تو اس کا قتل کا کیس معاف کر دو، ہاں تو معاف کر دیا. اور وہ سمجھے گے ہم بڑے معاشرے کو پرامن بنانے والے اور معاشرے کے اندر ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں اور قانون دان اور قانون ساز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا لیس علی شیء، کچھ نہیں ہوں گے بے وقوف قسم کے لوگ اس زمانے کے. ہمارے معاشرے میں یہی المیہ. آپ دیکھ لیں جس کا دل آتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے. اگلے دن گجرا والا میں معاملہ تھا. ہاں آپ کہیں گے حضرت صاحب اپنے اپنے معاملات ہیں، اور کسی حد تک معاشرے کے اندر یہ جو ہائپ ہے اور ایک تنگی اور ایک معاشرے کے اندر پریشانی کا عالم ہے، غریب کرے بھی تو کیا. میں سمجھتا ہوں سارے ذمہ دار ہیں کسی حد تک. وہ حضرت عمر نے کہا تھا نا فرات کے کنارے کتا اگر مر گیا عمر تجھ سے پوچھا جائے گا یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولا نہیں ہے، ہر چیز یاد ہے اللہ کو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. کون کس کے اندر کتنا ذمہ دار ہے، کون سی ڈیوٹی کس کی تھی، وہ چاہے حکمران تھے، وزراء تھے، اعلیٰ عدلیہ تھی، وہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ ظلم نیچے آیا اور لوگ پریشانیوں میں یہ کرنے لگے. ہر بندہ ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ پوچھے گا. آپ ہی کھڑا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقتول قاتل کا گریبان پکڑے گا، اس کے سر کے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے لائے گا اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے گھسیٹتا 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 عرش کے قریب لائے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس سے پوچھ قتل کیوں کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے. اور اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، حقوق اللہ میں پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے فیصلے وہ خون کے کیے جائیں. ہاں بھائی سب سے پہلے قاتل اور مقتول کھڑے ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. ہاں بھائی کتنا قاتل کتنا مقتول لاؤ بھائی. ہاں بھائی تو نے کیوں قتل کیا اور تو اس کے ساتھ کیوں جھگڑا، سارے معاملہ. کیا اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارا معاشرہ تیار ہے؟ ہر بندے کی جیب میں پسٹل ہے، خنجر ہے، جس کا جی چاہتا ہے جہاں پہ اس کو غصہ آتا ہے ٹیش میں آتا ہے چلو جی بندہ مار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل المؤمن بغیر حق. اللہ اکبر. جانتے ہو کسی بندے کو مار دینا، کسی کا قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا سارے کا سارا نظام سے ہو بالا ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ایک بندے کو قتل کر دے. اتنا بڑا گناہ. اچھا اس سے اگلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو آسمان کے فرشتوں میں تقسیم کیا جائے اور زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کیا جائے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک. اگر اس گناہ کو تقسیم کیا جائے فرشتوں پر، انسانوں پر، اگر وہ سارے کے سارے کسی ایک بندے کے قتل میں شریک ہو جائیں تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک. لیکن ہمارے ہاں چلو جی دیکھ لینے ہیں اگلے دن بندہ مار دو. اور ہمارے منڈی بہدین میں تو پتہ نہیں ایک ہوا ہی چلی، یعنی ہر سال جو رپورٹ آتی ہے قتل کی ریشو پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ، وڈیرا پن، انا،
عدم برداشت، وہ پتہ وہ عقل کو کھا جاتی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے صحابہ کا کہتے لا تغضب، غصہ نہ کرو، اس کو تھوڑا ٹھنڈا رہنے دو، اسے تھوڑا ٹھنڈا رہنے دو، یہ عقل کو کھا جائے گا، بعد میں ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی. لیکن دنیا کے سامنے پریشانی اور ندامت ہونا تو بعد کی بات ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا معاملہ ہے وہ. اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر کیا اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے؟ نہیں. ہماری کالجز، یونیورسٹیز، اس کے اندر باقاعدہ بچے اسلحہ لے کے جاتے ہیں، اساتذہ کو سیدھے ہو جاتے ہیں، باہر نکل طرح کر لیں. طالب علم نے آپس میں صرف دونوں بھاگے ہیں، کسی کا ہاتھ لگ گیا تو چلو جی باہر فائرنگ ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ یا ان کی تربیت کون کرے گا؟ سارے کا سارا فوکس ہمارے معاشرے کے اندر پیسے کے اوپر ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے. تربیت کس نے کرنی؟ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اخلاقیات کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک انسان کے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ یہ مر جائے گا اس کی والدہ کا کیا بنے گا، یہ مر جائے. ہمارے معاشرے میں تو اللہ المستعان ایسی جان کی قیمت سستی ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا، وہ جس نوجوان کی گردن کٹی ڈور پھرنے کے ساتھ، بے حسی دیکھیں. اگلے ہی دن کیا ہوا، ہماری حکومت نے کیا کیا، سکیں لی بڑی بڑی، وہ خود لگائی جا رہی ہیں موٹر سائیکل کے اوپر کہ اگر کوئی ڈور مزید آئے تو وہ سکھ کے ساتھ لکھ کے اوپر چلی جائے. یعنی کیا مطلب، جو یہ بدبخت کر رہے ہیں ان کو منع نہیں کیا، کوئی ایسا اصول وضع نہیں کیا کہ ان کو بند کرو، ایسے کارخانے بند کرو، ایسے معاملات ہی ختم کر دو. نہ، کہا تم اپنی حفاظت خود کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ کل کو پھرے تو جان نہ جائے. عقل کی مت مچی ہوئی ہے، ہاں عقل کی مت ماری ہوئی ہے نا، کیونکہ جان کی قیمت نہیں ہے نا. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسی ورک شاپ نہیں ہوتی جہاں پہ یہ سکھایا جائے کہ انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے. قرآن سکھاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے کی جان بچائی جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی، لیکن ایک قتل کیا تو نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن یہ والا جو ایک انسان کے اندر ڈر، خوف اور یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کو قرآن دے گا. معاشرے کے اندر رہتے کیسے، امن کیسے ہوتا ہے، سکون کیسے ہوتا ہے، اطمینان کیسے ہوتا ہے. ہاں، اس کے اندر ایک اور چیز وہ ہے درگزر کرنا. یاد رکھیں، علماء آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں معاف کرنا سیکھیں. اظہر صاحب، معاف کرنا ہر جگہ پر جائز نہیں ہے، کسی جگہ پر معاف کرنا گناہ ہوتا ہے، وہاں پہ بدلہ لینا لازمی ہوتا ہے. ہر جگہ پر معاف کرنا جائز نہیں ہوتا. معاف کرنے کی دو قسمیں، شریعت کہتی ہے معاف کریں آپ کے لیے اجر ہے، حالانکہ معافی کا بہت بڑا اجر ہے. ایسا گناہ یا ایسا انسان جس سے گناہ ہو گیا، نادم ہے، پشیمان ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے معاف کریں گے تو یہ اس معاملے سے باز آ جائے گا، اس کے لیے سبق اتنا کافی ہے، میں اپنا اجر اللہ پر ڈالتا ہوں، تو سو آن، تو ٹھیک ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے لوگ جن کا گناہ اس طرح کا ہو، مطلب ایک بندہ کسی بندے کی بیٹی کے ساتھ، اللہ محفوظ رکھے، زنا کرتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے اسے معاف کر دیں؟ بچے کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، ہم کیا کہیں؟ اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا، معاف کرے؟ نہیں بھائی جان. قاضی کے پاس بات پہنچی تو ہم کہیں حدود نہ لگائیں، معاف کر دیں؟ نہیں بھائی جان، ایسے معاملات معاف کرنے والے نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر الٹا لٹکانے والے ہوتے ہیں. اور ایسا انسان جو کسی وجہ سے بدلہ نہیں لے سکتا، بزدل ہے یا کمزور ہے یا عاجز ہے یا معاشرے کا غریب فرد ہے، کبھی معاف نہ کرے. اس کے لیے معاف کرنا گناہ ہے. یہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے کہ میں نے معاف نہیں کیا. کیوں؟ یہ لوگ جب جب معاف کرتے ہیں اگلے سے بڑا جرم کرتے ہیں، یہ پہلے سے زیادہ پاک ہو جاتے ہیں، یہ پہلے سے بڑے مجرم بنتے ہیں. اچھا جی معاف کرو، جان دو جی، ہمارے معاشرے میں بیٹھتے ہیں، اچھا جی جان دو جی، جان دو جی، غریب بندہ ہے. ہاں تو چنگا غریب بندہ ہے، پہلے سے یہ کیا، وہاں پہ پکڑا گیا، آج یہاں پکڑا گیا ہے، یہاں پہ بھی معاف کروا دو، ادھے بندے پہ چاہ جاتے ہیں، معاف کرو جی، جان دو جی. ہمارے دوست ہیں، اللہ انہیں برکت دے، آج کل پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. کھڑی گاڑی یہاں پہ، اب بندے کی اپنی غریب ہے تو ٹھیک ہے، معاف کرنا چاہیے. خالی روڈ ہے، رکشا بھگائے جا رہا ہے،
خالی روڈ کے اوپر 100 سے زائد سپیڈ ہے, ان کی نئی گاڑی کھڑی ہے سائڈ پہ, کٹ مارا ہے, اس کی گاڑی اڑائی, تقریباً 2-2.5 لاکھ کا نقصان کر کے. اچھا وہ اوپر چلے گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے, آرام سے چلا جاتا سکون سے, روڈ سارا خالی ہے, بندہ بھی کوئی نہیں, کھڑی ہوئی گاڑی کو مار دیا ہے. اب جتنے بندے کٹے ہوئے, جہاں تو جی جان جو غریب آدمی ہے, تو جو اس کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا نقصان ہے وہ حرام کے پیسے اس کے. ابھی معاف کرو گے تو کل کو کسی اور کو مارے گا, پھر کہو گے معاف کر دو, پھر کسی اور کو مارے گا. ایک جرمانہ تو برداشت کرنے دو اسے, پتا چلے کہ روڈ کے اوپر کل میں نے دیے پیسے کسی سے ادھار لے کے, آج ایسا نہیں کرنا. ہمارے معاشرے میں معافی والا معاملہ عام ہی رکھا ہو, ہر جگہ معافی نہیں بنتی. مجھے اگلے دن ایک فون آیا, یہ وراثت کے معاملات ہوئے نا. خیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے وراثت کے بارے میں بات کی, میں نے اپنے بھائیوں سے حصہ مانگا. میرے بھائیوں نے کہا اچھا آج تک تجھے پالتے رہے, اب تمہیں حصہ چاہیے. خیر صاحب معاف کر دوں غربت سے مر جاؤں, معاف نہ کروں بھائی جاتے ہیں, کیا کروں. میں نے کہا اللہ نے حصہ مقرر کیا, کبھی معاف نہ کرنا, کبھی معاف نہ کرنا. لو حصہ کہو کہ میرا حصہ ہے, مجھے ضرورت ہے. بھائیوں نے کیا کرنا تمہارا, بھائی خود تعلق توڑ رہے ہیں نا مانگنے کی وجہ سے, تو یہ ان کا معاملہ. ایسے ہر معاملے میں معاف کر دیں, ہر معاملے میں معاف نہ کریں. جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اگلے کو پشیمانی ہے اور میرے معاف کرنے سے اس کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تب ٹھیک ہے. لیکن معاشرے کے اندر رائج یہ جو قتل, چوری, ڈکیتی, زنا اور زیادتیاں, اللہ کا واسطہ کبھی معاف نہ کریں. پیسے لے کر رضامندی ہو رہی ہے, بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں, چلو جی ساڑی پگڑی تھوڑے پیرا جو اس چیز کا جنازہ نکلا ہے وہ. ایسے لوگوں کو الٹا لٹکائیں, ایسے لوگوں کو معاف کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے, کبھی معاف نہ کریں. اور یہ قتل, ہم آپ نے سعودیہ میں بڑا مشہور واقعہ دیکھا, پورا قبیلہ آ گیا, انہوں نے اپنے رومال پھینک دیے, کہا تو صاحب معاف کر دیں, ہو گئی غلطی جو بھی ہو, کہا معاف نہیں کر. تو ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے اس معاشرے میں دوبارہ قتل ہوگا؟ قتل نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں وڈیرے تب آتے ہیں جب کسی ظالم کو بچانا ہوتا ہے. وڈیرے تب کیا ہوتے ہیں جب زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, جب معاشرے کے اندر ان کو شکایات پہنچتی ہے فلاں فلاں بندہ بدماش بنا دیتا ہے, تب وڈیرے کا ہوتے ہیں. وڈیرے آ جاتے ہیں غریب کی مزید عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے. آجو جی, چلو جی, چھٹو جی, اور کسی کی گال بھی رہن دو, اس کا بچہ نہیں رہا, اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر دی گئی, اس کی بیٹی کو زنا کا نشانہ بنا دیا گیا. تو کہتا ہے جی کسی کی عزت رکھو, اس کی عزت کا کیا. آ جاتے ہیں معاف کروانے, وہاں پہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے معافیاں تلافی شروع ہو جاتی. یہ معافی کا موقع نہیں ہے, کبھی معاف نہ کریں. موقع کی مناسبت سے اگر اس کے ساتھ بدلہ نہیں ہوتا, اللہ پر چھوڑے, تو آپ معاف نہیں کیا. بہرحال یہ ساری چیزیں ایک عام مسلمان کو جاننی چاہیے, اسے پتہ ہونی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه غفور رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ اسلام ہے, یہی اصل تعلیم. مجھے یہ بتائیں, جس بچے کو یہ باتیں بتائیں میں نے معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے, کس کی عزت کرنی ہے, کس کی توقیر کرنی ہے, کیا کیا معاملات میں نے نہیں کرنے, کون کون سے کام میرے لیے جائز ہے, جو اسلام آپ کو اتنی تعلیم اور اتنا ڈیپلی سمجھاتا ہے, ہمارے معاشرے نے اسے تعلیم ہی سمجھنا چھوڑ دیا. ہم اسے جانتے ہی نہیں, ہم سمجھتے نہیں. اتنے زیادہ باؤنڈ اور اتنے زیادہ ذہنی غلام ہو گئے ہیں, ہم عادی ہو گئے ہیں ظلم سہنے. اپنے معاشرے میں دیکھتے, میرے سمیت سارے نہیں دیکھتے, ہم عادی ہیں, عادی. ہمارے اوپر باقاعدہ ایک خاص طبقہ مسلط ہے, اشرافیہ کا ہو, حکمرانوں کا ہو, کسی بھی لحاظ. ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف دیں بھائی اتنے کماؤ کہ یہ معاملات ان کے پورے کر کے تو زندگی گزار سکے آرام. کھڑے نہیں ہو, اور وہ کھڑا کون کرے گا؟ قرآن آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے کیسے, ہاں کہاں پہ صبر کرنا ہے, کہاں پہ توکل کرنا ہے, کہاں پہ گھر پہ رہنا ہے, کہاں پہ محنت کنات کرنی ہے, ہر چیز سکھائے گا آپ کو.
لیکن اس کو چھوڑیں گے آپ کو قتل بھی ہوگا، غارت بھی ہوگی، چوری بھی ہوگی، زنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ وجہ جن چیزوں نے اس سے منع کرنا تھا وہ تو آپ نے چھوڑ۔ لہٰذا اللہ کا واسطہ ہے ہم بھی اور آنے والی نسل بھی وہ دین کے اصولوں کو اپنائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم معاشرے میں رہیں کیسے، انسان کسے کہتے ہیں۔ یہاں تو انسان بھی جانور سے بدتر ہے۔ آپ نے پیچھے اونٹنی والا معاملہ دیکھا، اب اونٹنی کے معاملے میں تو سارے چیخے، او ہو جی ٹانگ کاٹ دی۔ اچھا یہ جو بچے کٹ رہے ہیں غزہ میں وہ ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ جو روز خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، بل نہیں پے ہو رہے غربت کی وجہ، وہ وہاں پہ ہائے نہیں نکلتے۔ اس کا مطلب ہے ہم ذہنی طور پر کسی اور چیز کے شکار ہیں، ہم کسی اور چیز کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آخری بات کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، توحید کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں وہ کتاب پڑھاتے، ایک دفعہ ختم ہوتی دوبارہ پڑھاتے، ایک دفعہ ختم ہوتی دوبارہ پڑھاتے، ایک دفعہ ختم ہوتی۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت صاحب ایک کتاب کو کئی دفعہ پڑھا چکے ہیں، کوئی اور کتاب شروع کریں۔ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے درس بند کر دیا۔ کہتے ہیں آج آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی حضرت بتائیں۔ کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک بندے نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہے، بڑا استغفر اللہ، اور بڑے لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ 2 دن 3 دن بعد آئے، کہتے ہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا فلاں جگہ پر نا ایک قبہ اور مزار ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، لوگ جاہل ہیں جی، وہ والا رنگ نہیں ہے۔ کہتے دیکھا تمہیں ابھی کتاب التوحید پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو چیز پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، 2 شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ تھا شرک۔ اس کی وجہ سے تو آپ کے چہرے پہ ملال نہیں آیا، اور ماں کے ساتھ زنا کرنے سے ملال آ گیا، اس سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اس کا مطلب ہے ہم کئی چیزیں سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کون سی چیز زیادہ اہمیت کا۔ اونٹنی کا پاؤں کاٹ دیا، او توبہ توبہ، بچے کٹ رہے ہیں، ہاں جی اللہ ان کی مدد کرے۔ ضرورت ہے ہمیں جاننے کی کہ ہمارے اندر انسانیت ہے، وہ روح موجود ہے، یا ہم مردہ ہو چکے ہیں، یہ صرف گوشت پوشت کا لوتھڑا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا